الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. صدق الله العلی العظیم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور دوستوں اور ساتھیوں، قرآن کریم کی سورہ نساء کی جو آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، اس کا مفہوم آج معاشرے میں جو دیکھنے کو مل رہا ہے، کلمہ پڑھنے والوں کے لیے اور پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے اللہ نے جو احکامات، جو تقاضے قرآن کریم میں ہماری فلاح اور بہبود کے لیے ذکر کیے ہیں، جب سے ہم نے قرآن کو چھوڑا، قرآن کے احکامات کو چھوڑا، پوری انسانیت در بدر بھٹکنے پر راضی ہو گئی ہے. ہر انسان، شہر کا رہنے والا ہو، گاؤں کا رہنے والا ہو، کم کمانے والا ہو، زیادہ کمانے والا ہو، ایک پریشانی میں مبتلا ہے کہ اس کا سکون ختم ہو گیا. دلی سکون اور اطمینان یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر انسان کے پاس ورثہ نہ ہو، پیسہ نہ ہو، مال دولت نہ ہو، لیکن دل کا سکون ہو، تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ بھوکے رہ کر بھی نیند آ جاتی ہے. لیکن جب دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے، پھر دولت کے چاہے انبار ہی کیوں نہ ہو، تو راتوں کا سکون ختم، راتوں کی نیندیں ختم، دن کا آرام ختم. وہ اسی جستجو میں رہتا ہے کہ اس کو بڑھایا کیسے جائے. بڑھتا تو یہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ اللہ نے وعدہ کر دیا ہے کہ جتنا تیری قسمت میں لکھا ہے ملے گا تو اتنا ہی. انسان کی اپنی فکر ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے، لیکن اس کوشش کے ساتھ، اس مال کے ساتھ جس کو اللہ نے مال دیا ہے، اس میں اس کے ساتھ کسی اور کا حصہ بھی شامل فرمایا ہے کہ جب اللہ تمہیں مال اور دولت سے مالا مال کر دے تو تمہارے اوپر یہ لازم اور ضروری ہو جاتا ہے کہ تم اپنے پڑوس میں رہنے والے عزیز و اقارب کی طرف، رشتہ داروں کی طرف، اپنے بھائیوں کی طرف
اور پوری انسانیت کی طرف توجہ رکھو کہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ میرے پاس تو کھانے کو ہے، ہو سکتا ہے میرا کوئی بھائی ایسا تو نہیں کہ آج رات کو بھوکا سونے کا نمبر تو نہیں آ رہا، لیکن دورہ یہ ہے کہ ہم نے کسی کی مدد تو کیا کرنی ہے، بلکہ ہم نے تو نوالے چھیننے شروع کر دیے۔ ہم نے تو کسی کو کھاتے ہوئے بھانا ہی اب ہمارے دلوں کو نہیں بھاتا۔ کوئی اگر خوش رہے تو ہمیں یہ برداشت اب کہاں ہے، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ سامنے والا اگر اچھا کھا رہا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ میرے حصے کا تو نہیں کھا رہا، تو اس سے چھینوں تو میرے پہ آ جائے گا، اس کو بھوکا رکھوں تو شاید میری تجوری بڑھ جائے گی۔ یہ احمقانہ بات ہے، بیوقوفانہ باتیں ہیں۔ جب تک ان غریبوں کا، ان بے سہاراؤں کا جو حصہ ہمارے مال میں ہے ان تک نہ پہنچے، جب تک ہمیں دلی سکون نہیں مل سکتا۔ اس آیت میں اللہ یہی بتا رہے ہیں کہ دوسرے کے مال کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھایا کرو۔ اب دوسرے کا مال تو نہیں ہے، ہماری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ ہم نے کمایا ہے تو مال ہمارا ہے، جو پیسہ ہم نے کمایا ہے وہ لگتا ہے کہ ہمارا ہے، لیکن وہ ہمارا اس لیے نہیں ہے کیونکہ اللہ نے اس میں غریبوں کا حق بھی رکھا ہے، امداد کے نام پر رکھا ہے، فطرے کے نام پر رکھا ہے، صدقے کے نام پر رکھا ہے، اور جو بہت زیادہ مالدار ہیں ان کے اوپر ایک ایکسٹرا فرض جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ تو اگر انسان کے اوپر، کسی مسلمان کے اوپر، کلمہ پڑھنے والے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اور وہ اس کو ادا نہیں کرتا، تو گویا وہ غریبوں کا مال اپنے مال میں ملا کر کھا رہا ہے۔ آج زکوٰۃ دینے کا جو دورہ ہے وہ اپنی مرضی سے زکوٰۃ دیتے ہیں لوگ، کسی نے 10 روپے دے دی، کسی نے 100 روپے دے دی، اور بس دل کو تسلی ہو گئی کہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، زکوٰۃ دے دی ہے۔ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، لیکن شاید ہی کوئی ایسا اللہ کا بندہ ہوگا کہ جو پورا کا پورا حساب لگا کر زکوٰۃ دیتا ہوگا، جبکہ زکوٰۃ جیسے نماز فرض، روزہ فرض، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی فرض، اور زکوٰۃ دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ اللہ کی رحمت اور برکت ہونے کی وجہ سے بڑھتا ہے۔ مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، ایسے نہ جانے کتنے لوگ ملیں گے کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا، لیکن اللہ نے انہیں در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا۔ کیونکہ کسی غریب کی بد دعا، کسی رشتہ دار کی بد دعا، کسی بھوکے کی بد دعا، کسی مظلوم کی بد دعا، یہ بیچ میں آر نہیں ہوتی۔ ادھر یہ بد دعا کرتا ہے، ادھر یہ اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے، ادھر عرش عظیم سے آواز آتی ہے کہ اے میرے بندے، آج جن کو میں نے مال اور دولت دی تھی یہ تیری طرف دیکھ نہیں رہے ہیں، اب بتا تو کیا چاہتا ہے۔ اسی بیچ میں فرشتے آ کر حائل ہوتے ہیں کہ الہ العالمین، فلاں شخص یہ کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے کہتے ہیں کہ تمہارا واسطہ بیچ سے ختم ہے، نیچے میرا بندہ ہوگا
اور اوپر میں احکم الحاکمین ہوں گا۔ نیچے جو میرا بندہ کہے گا میں اس کو خود سنوں گا، اور اس کی فریاد کو سننے کے بعد اللہ تبارک و تعالی عرش عظیم سے اس شخص کے لیے بربادی کے فیصلے لکھ دیتے ہیں، اور پھر وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ چلن چل رہا ہے کہ اگر کوئی پیسے والا ہے تو اس کو وہ لوگ ملتے ہیں دعوت کے لیے کہ جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے۔ ہماری محفلوں میں غریبوں کو جگہ نہیں دی جاتی، یتیموں کو جگہ نہیں دی جاتی، مسکینوں کے سروں پر ہاتھ نہیں رکھا جاتا، بلکہ اگر میں لکھ پتی ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ کسی کروڑ پتی کی دعوت کروں۔ یا تو یہ ہے کہ شاید مجھے لگتا ہے کہ میرا دسترخوان اس قابل نہیں ہے کہ کسی غریب کو بٹھا سکوں۔ ہو رہا ہے ایسا؟ ایک افسانہ پڑھا تھا، واقعہ پڑھا تھا، دلدوز ہے، سبق آموز بھی ہے، اور دور حاضر کے اوپر بالکل صحیح اور سٹیک فٹ بھی ہوتا ہے۔ ترک افسانہ ہے، ترکی کا۔ ایک پریوار تھا جس کے اندر 3 بچے اور ایک ماں اور ایک باپ، بچوں کا 5 لوگ اس پریوار میں تھے۔ اللہ کا کرنا خوب خوشحال پریوار تھا، پوری فیملی بڑی اچھی طریقے سے زندگی گزر بسر کرتی رہی۔ ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس گھر کا بڑا، بچوں کا باپ بیمار ہو گیا، اور بیماری لمبے عرصے تک رہی، اور جتنا بھی اثاثہ تھا، مال تھا، دولت تھی، سارا کا سارا بیماری میں لگ گیا۔ چارپائی پر لیٹے لیٹے ایک عرصے تک پڑا رہا، اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ دنیا سے چل بسا۔ اپنے بعد اس نے چھوڑا ان 3 بچوں کو اور ان بچوں کی ماں کو۔ مرنے کے بعد رواج ہے ہمارے معاشرے میں، اور یہ رواج مرنے پہ ہر جگہ ہوتا ہے کہ فوراً پڑوس سے، سامنے والے رشتہ دار 3 دن کا کھانا بھیجتے ہیں کہ فلاں جگہ موت ہوئی ہے، کھانا پہنچوا دیا جائے۔ اچھی بات ہے، کھانا پہنچتا رہا 3 دن تک۔ 4 دن جب ہو گئے، چوتھا دن جب آیا، آج اس گھر میں کھانا پہنچانے والا، کھانا دینے والا کوئی نہیں آیا۔ ہر آدمی اپنے اپنے کام میں، اسی طریقے سے جس طریقے سے زندگی گزرتی ہے، اپنے اپنے کاموں پر نکل پڑے۔ لیکن پیٹ جب بھوک لگتی ہے تو کہتے ہیں کہ جب بھوکا ہوتا ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ ایک چھوٹا سا معصوم بچہ بار بار گھر سے نکل کر دیکھتا ہے کہ سامنے والے گھر میں دھواں نکل رہا ہے، اور بار بار اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں، سامنے والے گھر سے دھواں نکل رہا ہے، ہمارے لیے کھانا بن رہا ہے۔ اور بار بار نکلتا ہے اور آ جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد
دھواں نکلنا بند ہوا، بچہ اداس ماں سے کہنے لگا کہ ماں کھانا تو آیا نہیں۔ اس ماں نے بیچاری نے اپنے گھر میں ٹٹولا، دیکھا بھالی کی تو کچھ سوکھے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، ان کو پانی میں بھگویا، اپنے بچوں کو کھلایا اور سلا دیا۔ ماں ماں ہوتی ہے، ماں سے اولاد کا غم نہیں دیکھا جاتا۔ رات تو کسی طریقے سے گزر گئی، اگلا دن پھر آیا، وہی اضطرار، وہی پریشانی کا عالم، وہی بھوک۔ ان بچوں نے رونا شروع کر دیا، کبھی ماں کے اس کندھے پر لگتے ہیں، کبھی ماں کے اس کندھے پر لگ کر روتے ہیں۔ ماں بھی مجبور ہے کہ بچوں میرے پاس تو کچھ موجود نہیں کہ میں کہاں سے لاؤں۔ آخر کار گھر میں کچھ تھوڑا بہت سامان تھا، اس کو بیچا گیا، چند روز کا کھانا اس پیسے سے آیا اور وہ کھانا ان بچوں کو کھلایا گیا۔ 8-10 دن گزرنے کے بعد ان کا جو بچہ تھا ایک بڑا، اس کی عمر 8 سال کی تھی، وہ اتفاق سے بیمار ہو گیا، اس کو بخار چڑھ گیا۔ ماں رات کو پٹی کر رہی ہے پانی سے، چھوٹی سی بہن آ کر کہتی ہے اپنی ماں سے کہ ماں یہ بتا کہ میرا بھائی کب مرے گا۔ ماں نے یہ بات سنی، سمجھو کہ جس ماں کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، اگر وہ یہ سنے کہ اولاد مر رہی ہے یا مرنے کی بات کی جا رہی ہے تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی۔ ماں نے کہا کہ بیٹی تو ایسا کیوں کہہ رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ معصوم بچی کہتی ہے کہ اماں جب ابا مرے تھے تو 3 دن کھانا آیا تھا، یہ بھائی جب مرے گا تو پھر 3 دن کھانا آئے گا۔ اللہ اکبر! آج مرے ہوئے کے نام پر ہمارے ہاں دیگیں موجود ہوتی ہیں، لمبے چاول کھانے والے شوقین موجود ہو جاتے ہیں، بوٹیوں کی ڈھیر لگا لگا کر کھاتے ہیں ایصال ثواب کے نام پر، لیکن جیتے جی کسی کو ایک لقمہ دینے کو آج یہ انسان تیار نہیں ہے۔ جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیتے جی انسان کی حال پرسی کرتے، بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا۔ آج تو یہ حال ہو چکا ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو تو پتہ یہ چلتا ہے کہ صاحب دیسی گھی میں کھانا بنانا، جس سے کہ پڑوسی اور آنے والے سمجھیں کہ لگتا ہے ابا جان دیسی گھی کھایا کرتے تھے، لگتا ہے کہ پڑوسی دیسی گھی کھایا کرتا تھا، اس لیے اس کے نام پر دیسی گھی کی دیگیں اتاری جائیں۔ مرنے کے بعد آپ دیسی گھی کس کو کھلانا چاہتے ہیں؟ کون آپ کے دیسی گھی کو کھائے گا؟ مرتے ہوئے آدمی مر رہا ہو اور اس کے ہونٹوں پر دیسی گھی کا چھڑکاؤ کر دیا جائے تو کیا اس کے کسی کام آئے گا؟ ایک شخص کسی کے یہاں رات کو آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں بھوکا ہوں، کیا کھانا مل سکتا ہے؟ ہر آدمی اپنا گیٹ بند رکھتا ہے۔ صبح کو اطلاع ملی محلے والے کو کہ رات جو آدمی مانگنے آیا تھا وہ مر گیا۔ اب پورا محلہ ہوش میں آیا، اب صاحب چندہ ہو رہا ہے کہ 21 دیگیں بنیں گی، ایک مسافر ہمارے محلے میں آ کر مر گیا ہے۔ اب بتائیے اب 21 دیگوں کا، 11 دیگوں کا یا ان چاولوں کا فائدہ کیا ہے؟ اگر کاش اس کو ایک پلیٹ رات مل جاتی تو وہ بھوکا نہ مرتا۔ آج معاشرے کا حال، حکومتوں کا حال، ہر جگہ یہی چیز دیکھنے کو مل رہی ہے۔ کسی کے گھر پر قبضہ ہو گیا،
مکان پر قبضہ کر لیا کسی نے. بیچارے نے بے انتہا کوشش کی، بھاگا دوڑی کی، پولیس تھانے کیے، لیکن کچھ نہ ہوا. اللہ کا کرنا ٹینشن کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. کسی نے پولیس کو اطلاع دی کہ فلاں شخص مر گیا ہے. پولیس حرکت میں آتی ہے، سرکاری عملہ حرکت میں آتا ہے اور فوراً اس مکان کو خالی کرا دیا جاتا ہے. مرنے کے بعد مکان خالی ہونے سے کیا اس میں اب میت رہے گی؟ جیتے جی کسی کے کوئی کام نہیں آ رہا ہے. سرکاری کسی جگہ کہیں کسی کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں تو وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر دھرنے پر بیٹھا ہوا کہ کوئی میری کمائی جو ہے، میں نے جو کام کیا ہے، میں نے جو نوکری کی تھی، مجھے وہ پیسے دے دو. لیکن کسی کے کان پہ جوں نہیں چلتی. تنگ آ کر اس نے جب خودکشی کی، رسی سے لٹکا تو عملہ چاک چوبند ہوا، کہنے لگا دیکھیے فلاں شخص مر گیا. اخبار والے بھی آ گئے، میڈیا والے بھی آ گئے، نیوز بھی بن گئی، سرکار کی آنکھ بھی کھل گئی، فوراً اس کا پیسہ بھی ریلیز کر دیا گیا. کاش اگر وقت رہتے ہوئے کام ہو جائے تو اس طریقے کی نوبت ہمارے معاشرے سے ختم ہو سکتی ہیں. ضرورت کے وقت ضرورت مندوں تک پہنچانا یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم تلاش کریں کہ ضرورت مند کون ہے. ہمارا رشتہ دار بھوکا تو نہیں، ہمارا رشتہ دار کہیں ایسا تو نہیں غیرت کی وجہ سے کہہ نہ پا رہا ہو. یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ جس کو اللہ نے دے رکھا ہے وہ ان تک پہنچائے. کسی کے آنسو پوچھنے کے لیے اگر اللہ نے قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو اس لیے پیدا کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے کام آتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو صرف جانوروں والی زندگی گزارنے کے لیے دنیا میں آتے ہیں. جیسے جانور کسی کی خیر خبر نہیں رکھ سکتا، یہ خصلت آج انسانوں کے اندر بڑھتی جا رہی ہے. نیکی کی طرف آدمی کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کیونکہ اس نے یہ سارے جذبات اپنے دل سے نکال کر پرے کر دیے. مسکین اور غریبوں کے سر پہ ہاتھ رکھتا، وہ دعا دیتا، اللہ تیرے سے محبت کرتا اور تجھے توفیق ہوتی مسجد میں آنے کی، تجھے توفیق ہوتی قرآن کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرنے کی. سارے راستے ہم نے خود بند کر لیے ہیں اور پھر چاروں طرف سکون ختم. سکون بازار میں ڈھونڈ رہے ہیں، حکیموں کے یہاں ڈھونڈ رہے ہیں، ڈاکٹروں کے یہاں ڈھونڈ رہے ہیں. اللہ کی قسم ہمارے لیے سکون قرآن کریم کے اندر اللہ نے رکھا ہے. ہم ایک چھوٹی سی آیت کہتے ہیں کہ چھوٹی سی آیت ہے، لیکن پوری انسانیت کے لیے کافی ہے. میٹر کے اعتبار سے، وزن کے اعتبار سے ہم چھوٹی بڑی کر لیتے ہیں قرآن کی آیت کو کہ ہم نے چھوٹی سی آیت پڑھی ہے، لیکن اگر ایک آیت پر انسان عمل کرے تو اس کا چلن، اس کا رہن سارا کا سارا بالکل الگ دکھائی دے گا، کیونکہ وہ زندگی اس کی قرآن والی زندگی ہوگی. تو میرے عزیز دوستو، ساتھیو، جہاں تک ہو سکے غریبوں کی مدد کریں. بلکہ اب تو مدد نہیں بلکہ لوگوں سے چھیننے والا جو مسئلہ ہے نا، یہ ناب میں اتنا خراب ہو چلا ہے. اس کا حصہ تو نہیں دینا ہے بلکہ اس کا نوالا چھیننا ہے. ایسے شخص کے لیے بربادی کا حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ تباہ اور برباد ہو جائے وہ شخص جو کسی کو محنتانہ نہ دیتا ہو، جو کسی کو کام کرانے کے بعد اس کی
مزدوری نہ دیتا ہو، ایسا شخص دونوں جہاں میں برباد ہونے والا ہے، دونوں جہاں میں برباد ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی ایسے اعمال سے حفاظت فرمائے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو۔ اللہ صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیجئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔